اور سنادنی پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ بڑا اہم تاریخی معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودیہ کے بیچ میں۔ ایک جو ہمارا عقیدہ جذباتی وابستگی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے یونٹی کا، دفاع کا۔ اور یہ معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو معاہدہ ہے کسی کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو یہ نہیں ہے۔ ضرور ہر کوئی اپنے ملک کی ساورنٹی کو پروٹیکٹ کرے گا۔ یہ تاریخی معاہدہ ہوا ہے، سب نے اس کو ویلکم کہا ہے۔ ایک تشویش بھارت کے اندر تشویش ضرور ہے اور وہ اس سے خوفزدہ ہیں کیونکہ ان کو ایک تاریخی شکست پاکستان نے دی، اس ملک نے دی، اس وطن نے دی اور پاک افواج نے دی۔ اس کا کریڈٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے، وزیر اعظم صاحب اور اسی کے ساتھ آرمی چیف کا، فیلڈ مارشل کا عاصم منیر صاحب نے جو اس میں کردار ادا کیا۔ اس کا بڑا اہم رول ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا پرامن ہے۔ ہم نے دنیا کی دہشت گردی کے حوالے سے دنیا کے امن کے لیے جو پاک افواج نے، ہمارے ملک نے، ہماری ریاست نے قربانی دی ہے، یہ سب کے سامنے تاریخی معاہدہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے بیچ میں، اور جو ایک دفاع کا اور اپنا حق رکھتے ہیں کسی بھی ایگریشن کو جواب دینے کے لیے۔ بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم برادرین، مجھے جوائن کیا ہے ایکیڈیمک ہیں، تجزیہ نگار ہیں، رائٹر ہیں، آتھر ہیں، کالمنسٹ ہیں، ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل افیئرز ہیں، محترم جناب برگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب میرے ساتھ ہیں۔ بر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ السلام علیکم میر صاحب کے۔ برگیڈیئر صاحب، تاریخی معاہدہ ہوا ہے جس سے تشویش ان ممالک کو ہوئی ہے، یعنی کہ بھارت اور اسرائیل کو، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ ہماری ایک لانگ سٹینڈنگ ریلیشن شپ ہے جو سعودی عربیہ سے ہماری چل رہی ہے۔ اس کی ابتدا 1969 میں ہوئی تھی، اس کے بعد مختلف ادوار میں چلتی رہی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا 73 کی وار میں بھی بھٹو صاحب نے کہا تھا، پائلٹس بھیجے تھے ہم نے، اور انہوں نے اسرائیلی جہاز گرائے تھے۔ 79 میں آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ پہ ایک ملاؤن نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی پاکستان SSG نے جا کے اس کو چھڑایا تھا۔ اس کے بعد ہمارے مختلف ادوار میں ہمارے وہاں پہ پریزنس رہی ہے، اور میکسیمم 81-82 میں تھی، جب تک ہمارے جو اسٹیشن ٹروپس تھے وہ 15,000 تک چلے گئے تھے، جس میں کچھ ایک بریگیڈ تھا تبوک کے ایریا میں، مختلف جگہوں پہ تھے، تو ٹریننگ میں تھے، دوسری جگہ پہ تھے۔ مجھے یاد ہے میں خود کو آئی واز گیون کوارڈ جب I used to deal with the people who used to be convert to the سعودی عربیہ، وہ میری ڈائریکٹریٹ کے تھرو جاتے تھے۔ تو دیٹ واز دا ٹائم وین وی ہیڈ دا میکسیمم۔ سو یہ فارملائز ہو گیا ہے اور اچھی بات ہے۔ اور اگر ہم ان کے پاس دیکھیں، ہم نے ہمیشہ خانہ کعبہ یا مدینہ منورہ ہم کے لیے، ہمارے جو پاک جذبات ہیں پاکستان کی، وہ تو ہمیشہ ہی رہے ہیں اور ہمیشہ ہی ہم نے کیا ہے۔ لیکن اب دیکھیں ایک جیو پولیٹیکل چینج بھی آئی ہے۔ وہ چینج یہ آئی ہے کہ دی ورلڈ ہیز ناؤ چینج فرام یونیپولر ٹو دی ملٹی پولر، جس میں ساؤتھ بلاک اوپر کے اوپر آیا ہے اور آن دا دوسری سائڈ پہ امریکہ ہے اور ویسٹرن کنٹریز ہیں۔ اب اسرائیل دیکھیں اتنا اس کا پاور ہے ود ان دی امریکن اسٹیبلشمنٹ میں کہ وہ ایون پریزیڈنٹ کی بات بھی نہیں سننے کو تیار ہوتے، اور وہ
وہ اپنی جو مرضی ہے، اور جو آپ نے ان کی پروٹوکولز کو دیکھے جو سہیونی طاقتوں کے، وہ کہتے ہیں کہ وی آر دا موسٹ سپیریئر پیپل، نو انٹرنیشنل لا، نو لوکل لا ایپلیکیبل ہی نہیں ہمارے اوپر ہوتا. صحیح. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایگریمنٹ دونوں ملکوں کی ضرورت تھی آفٹر دی تھریٹس وچ آر بینگ کمنگ. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا مئی میں جو ہمارا انڈیا کے ساتھ شارٹ وار ہوئی ہے، اس میں اسرائیل نے فلی انڈیا کو سپورٹ کیا بائی وے آف سپلائنگ دیم ڈرونس، بائی سپلائنگ دیم دی ایکسپرٹیز، سپلائنگ دیم ایون دی آپریٹرس. تو اسی طریقے سے ابھی تھریٹس آ رہے تھے، اور بار بار نیتن یاہو نے نام لے کے یہ کہا ہے کہ دی نیکسٹ ٹارگیٹ کوڈ بی پاکستان. صحیح. اور ان کے جو پہلے آپ کو یاد ہوگا بین گورین سے لے شروع چاہے 1960s سے لے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو اپنا نمبر 1 اینیمی قرار دیا ہے. تو ہم ایک لیٹس ناٹ بی ریمین ان اے فولز پیراڈائز کہ جی ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. 2-3 دفعہ انہوں نے کوشش کی. آپ کو یاد ہوگا 84 میں انہوں نے بڑی کنسرٹڈ ایفرٹ کی تھی، جو کہ پریزیڈنٹ ضیاء کے زمانے میں، اور وہ پھر اس کو ابورٹ کرنا پڑا تھا. اسی طریقے سے بعد میں بھی 1-2 دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے. تو بعد میں ایک ان کی پروٹوکول تھی، انہوں نے موساد نے بہت سارا ایک پلان بنایا تھا، اور اس پلان کے عمل بھی ہوا کہ جس میں پاکستان میں بے انتہا تشدد، ٹیررزم کے واقعات تھرو انڈینز اور را اینڈ موساد کی کولیبریشن، اور پھر اس زمانے میں جو افغانستان میں جو گورنمنٹ تھی وہ بھی اینٹی پاکستان تھی. تو یہ سارا ایک سینیریو ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ معاہدہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے. دے ہیو دا منی اینڈ وی ہیو دا ایکسپرٹیز. دونوں کو مل کے چاہیں گے تو پاور از ملٹی پلائڈ. اب مسئلہ یہ آنا ہے کہ ایک تو کچھ ہمارے اندر بھی آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں، جو صرف نیگیٹو سائڈ کو دیکھتے ہیں، پازیٹیو کو نہیں دیکھتے. اور ہمارے یہ ہو جائے گا جی، وہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، اور وہ ہر چیز کو اسی لینس سے دیکھتے ہیں جو ان کے اپنے دماغ میں ہوتا ہے. اور دوسرا جو انڈینز ہیں، اسرائیلیز ہیں، ویسٹرنز ہیں، ان کو ایک ابھی آپ دیکھیں کل سے شروع ہو گیا ہے کہ جی وہ نیوکلر جو پاور ہے وہ پاکستان ہے، اور وہ دیکھیں نیوکلر پرولیفریشن ہو جائے گی، فلانا ڈمکانا. سو ایک پروپیگنڈا. تو ہمیں آگے بڑا مشکل وقت آئے گا جو پولیٹیکلی وی ہیو ٹو فیس دیٹ ود دا یونائٹڈ فرنٹ بائی آل پاکستانیز. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ عمران خان کے زمانے میں بھی ایگریمنٹ ہونے والا تھا، لیکن فار سم ریزن یہ ہو نہیں سکا تھا کیونکہ دیر واز دا چینج آف گورنمنٹ. تو یہ چل رہا ہے، بہت پرانا چل رہا ہے، اور ابھی یہ اچھی بات ہے، یہ فارملائز ہو گیا. بالکل صاحب، اس میں دوسرے یعنی کہ گلف کنٹریز بھی آ سکتے ہیں، جس طرح اس طرح کہا بھی جا رہا ہے، گورنمنٹ کہہ بھی رہی ہے. دوسری ایک ملک کے اوپر جارحیت اور دوسرے ملک پہ جارحیت سمجھی جائے گی، اس سے انڈیا کے اندر ایک بڑا ری ایکشن آیا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک کہ میرا اپنا وہ تو ایک آرٹیکل 5 جیسے نیٹو کا ہے، اسی لائن پہ انہوں نے ایک آرٹیکل رکھا ہے کہ اگر دونوں ملکوں میں سے کسی ایک کے اوپر آئے گا تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ این اٹیک آن دا ادرس اور بوتھ. لیکن میں ذاتی طور پہ میری اسیسمنٹ جو ایز اے اولڈ فیلڈ کمانڈر، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اینڈ اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی، کہ سعودی عرب ہمیں کچھ دے نہیں سکتا سوائے فائنینشیل سپورٹ کے. کیونکہ ان کے پاس جو ویئر اباؤٹ ہے، جو اکوپمنٹ ہے، جو ہارڈ ویئر ہے، وہ ساری کی ساری امریکن ہے. اور وہ ایک اس کا اتنی پابندیاں ہیں. ان کا سافٹ ویئر امریکن کے پاس ہے، ان کے سوئچز ان کے پاس ہیں، ان کی سپلائی چین ان کے پاس ہے، ان کا جو اگر وہ استعمال کرنا بھی چاہیں تو اس پہ پابندیاں ہیں. لیکن سعودی ہیز دا منی. So both countries can work on a program
جس میں دونوں مل کے اپنا ان ہاؤس کیپیبلٹی کو انہانس کریں اور وہ کیپیبلٹی پھر اویلیبل ہوگی ایون ٹو ادرس. جہاں تک ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ دوسرے گلف اسٹیٹس وغیرہ، اب دیکھیں ان کے لیے گلف اسٹیٹ وغیرہ کا ابھی دیکھیں یہ 57 کنٹریز کی کانفرنس ہوئی تھی. صحیح. اس میں جو کمیونیکے ہوا ہے میں اس کو بار بار پڑھتا رہا ہوں، 25 پوائنٹ ہیں غالباً نکلتے ہیں. تو اس میں دیکھیں دے فیل ٹو کم اپ ود اے ویری اسٹرانگ کنکریٹ اسٹیپس. صحیح. ڈپلومیٹک لینگویج بہت ہے، ہم یہ کریں گے، ہم فلانے فورم میں جائیں گے. ابھی وہ آج خبر ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ میں، بٹ اسرائیلی ڈونٹ کیئر، they don't care about the Americans. So what is the ہمیں دیکھیں پریزیڈنٹ ماؤ نے کہا تھا the peace comes from the barrel of guns. صحیح. اور ہمارے دیکھیں ہمارے اسلام کے بھی تعلیمات میں ہے کہ آپ اپنے دشمنوں اپنے گھوڑے تیار رکھیں، کیونکہ if you are not strong yourself then you are always susceptible to aggression. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ان کا جو امریکن بیس ادھر ہے عبیدہ کی، پھر 10-15-20 ہزار ٹروپس ہیں، پھر بحری بیڑا ہے، سینٹرل کمانڈ کا فیلڈ ہیڈ کوارٹر بھی ادھر ہے قطر میں. تو ان کو میرا خیال ہلنے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی unless they make some very concrete effort. تو اس میں ٹائم لگے گا ان کو اس طرف آنے میں، جو آپ سمجھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں کہ اس امبریلا کے ساتھ. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پہلا سٹیپس تو آپ نے رکھ دیا ہے and it can be coordinated, it can be enlarged eventually, maybe 2 years, 3 years, 5 years time میں it can take some concrete shape. جی بٹی صاحب، یہ ایک قدم جس طرح آپ نے اسٹیپ کی طرف کہا، یہ اسلامک ایک بلاک کی طرف ہم جا رہے ہیں. مسلم بلاک جس طرح ایک بھٹو صاحب نے بھی جو کیا تھا لاہور کے اندر، اس کے بعد آپ کو پتا ہے سب کو ایسیسینیٹ کیا گیا، جس طرح ختم کیا گیا، اس کی طرف ایک قدم ہے ہمارا، اس طرف ہم بڑھ سکتے ہیں، کیا کہیں گے؟ نہیں، قدم تو آپ نے آلریڈی لے لیا ہے نا جی. ہاں، آپ نے یہ جو ابھی آپ نے یہ ہماری ارینجمنٹ تو جیسے میں نے عرض کیا ہے نا، یہ تو ہماری شروع سے چل رہی تھی. ہمارے سعودیہ میں 82 میں 81 میں ہمارے بریگیڈ پلس ادھر تھا تبوک میں، اور ہمارے 15,000 کے قریب لوگ تھے. ہم نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا. جارڈن میں ہم نے ان کو سپورٹ کیا، کنگ کو. تو بات یہ ہے کہ سٹیپس تو آپ نے لے لیا ہے، لیکن اس کے آگے راستے میں کانٹے بہت ہیں، اور وہ کانٹے اپنوں نے ہی بچھائے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کے ہر کے مفادات ہیں. اور وہ کس طریقے سے، پیسہ تو ہے لیکن پیسہ از ناٹ اے گارنٹی آف سیکورٹی. تو ان کو گلف اسٹیٹس کو اپنے اس ایگوئزم سے باہر آنا پڑے گا. اور جہاں تک امریکن کا تعلق ہے، ہینری کیسنجر نے کہا تھا کہ ان کی دشمنی تو بہت خطرناک ہے، دوستی بھی ان کی بہت مہنگی ہے. تو یہ لیسن آئی تھنک شوڈ بی ویری ایویڈنٹ ٹو دی گلف اسٹیٹ کہ اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے، امریکن ول ناٹ کم ٹو دیئر ہیلپ. برگیڈ صاحب، ایک بٹریل آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، امریکن کا، اس کے بعد یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہم جو ہیں کوئی اور معاہدہ یعنی کہ پاکستان کے ساتھ کریں، جس طرح وکٹری اوور انڈیا پاکستان کی. اس کے بعد جو بٹریل، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے پاس سافٹ ویئر سوئچز سب کچھ امریکن ہے، جس طرح قطر کے اوپر دوحہ کے اندر حملہ ہوا، کچھ بھی ریٹالیٹ انہوں نے نہیں کیا، کوئی کانکریٹ ایکشن نہیں ہوا، کوئی ٹینجبل ایکشن نہیں ہوا. اس کے بعد ریئلائزیشن ایک ہے، جس طرح ایک ٹرسٹ کو جس طرح امریکن نے ٹرسٹ توڑا ہے قطریوں کا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، آئی ایگری ود یو. دیکھیں ایک پرانی کہاوت ہے، wishes are not the horses. صحیح. ابھی جیسے قطر جو ہے they could not do anything because وہ tied up ہے، وہاں پہ ان کی بیس ہے. حالانکہ ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو لیک آؤٹ ان کے اپنا ہی ویسٹرن سورسز کر رہے ہیں، ریفیولنگ بھی قطر ہی سے وہ جہاز اٹھے ہیں جنہوں نے ریفیول کیا ہے اسرائیلیز کو.
تو دیکھیں یہ جب تک یہ اس حصار سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک دے ول بی ان اے پوزیشن ٹو ڈو اینی تھنگ. اور جہاں تک امریکن کا تعلق ہے they will not support them in case of Israel. یہ آپ کو بالکل کلیئر بات ہونا چاہیے. اگر فولز پیراڈائز میں رہیں تو اور بات ہے, لیکن illusions are always dangerous. اس کو پرانی اسٹریٹجی میں کہا جاتا ہے کہ اگر ہماری پرسیپشنز ہی غلط ہے, ہماری ہائپوتھیسز ہی غلط ہے, تو پھر ایونچولی ہم نقصان اٹھاتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا معاہدہ ہوا ہے, اور یہ معاہدہ بٹوین 2 states ہوا ہے, دیٹ از دی اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ اسٹیٹ آف سعودی عربیہ, اینڈ اٹ شوڈ بی ریٹیفائڈ بائی دی پارلیمنٹ سو دیٹ اٹ ہیز اے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز, تاکہ آپ دنیا کو کہہ سکیں کہ اٹ از اے لیگل فریم ورک. بڑی مہربانی بریگیڈیئر صاحب, آپ نے ٹائم دیا, آپ کا تجزیہ. آپ نے ایک ضرور کہا ہے کہ آگے ضرور چیلنجز ہوں گے, ہنڈرنسز ہوں گی. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مجھے جوائن کیا ہے پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر, ڈپلومیٹ, ایک فیمس شخصیت, ایکیڈیمک ہیں, کالمنسٹ ہیں, رائٹر ہیں, محترم جناب جی آر بلوچ صاحب. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی صاحب, بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ایک بڑا تاریخی معاہدہ ہوا ہے پاک اور سعودی عربیہ کا. کیا کہیں گے اس معاہدے کے لیے؟ پہلا اسٹیپ ہوگا اور دوسرے ممالک بھی اس کا حصہ بنتے جائیں گے. کیا آپ کا تجزیہ اس کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ کے بہت سارے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں معرکہ حق میں جو فتح عطا کی, اس سے جو آپ کا عزت, احترام اور آپ کی ایک لحاظ سے وقت بڑھی پوری دنیا میں, خاص طرح مسلم ممالک میں, اس سے پتہ لگ گیا کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ کتنی پختہ قوم ہے, اس کی فوج کتنی پروفیشنل قوم ہے, اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ کتنی ویژنری ہے, اور اس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. تو ایک بہت بڑے ملک جو سعودی عرب کا پاکستان پہ اعتبار کرنا بہت سارے جہات سے بہت اہم ہے, بلکہ ایک تاریخ ساز یہ ایگریمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے, جس میں یہ خواب تو ضرور تھا آپ کا اور ہمارا کہ کسی کاش کے مسلم ممالک ایک پلیٹ فارم پہ اپنا ایک اتحاد نیٹو کی صورت میں لے آئے. لیکن اب ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس قیادت نے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے, پرائم منسٹر شہباز شریف, اور سب سے اہم اور ایکولی اہم پرنس سلمان نے, MBS نے جو ہے وہ پہلی جو ہے ایک لحاظ سے برک ڈالی ہے, اس کی بنیاد رکھی ہے, اور آگے چل کے انشاءاللہ یہ جو پلانٹ ہے اس میں بہت سارے فلاورز آئیں گے, اور آہستہ آہستہ باقی عرب ممالک اور مسلم ممالک جو ہیں اس کے اندر آئیں گے, تاکہ جو ایک ایکسپلائٹیشن کا, جو ایک ایگریشن کا, اور جو ایک مونوپلی کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے, انفیکٹ سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. جنگیں کہاں ہوئی ہیں مسلمان ملکوں میں آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار. کون سے ملک تباہ ہوئے ہیں؟ عراق سے لے کے ہاف ایران کو بھی کہہ سکتے ہیں, اور افغانستان کو کہہ لیں آپ, سیریا کو پکڑ لیں آپ, لیبیا کو پکڑ لیں آپ, لبنان کو, غزہ میں ابھی کتنا بڑا ظلم و بربریت ہے, اور آج بھی جو ہے اس پہ جب سیکورٹی کاؤنسل میں گیا ہے تو اس پہ ویٹو کیا گیا ہے ان کے جو ساتھ کھڑے ہیں لوگ ان کی طرف سے. تو یہ ایک انتہائی غیر مناسب, غیر انصاف کا ایک نظام جو ہے وہ اس وقت ایگزسٹنگ تھا یا ہے, اور اس کے لیے آپ کو ایک تکڑا اور ایک کریڈیبل ملٹری الائنس چاہیے تھا, تاکہ آپ اس کو چیلنج کر سکیں, چیلنج نہ بھی کریں, اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکیں. کیسے ممکن تھا کہ اسرائیل جیسا ملک 8 ملین یا 10 ملین پیپل اور 2 بلین مسلمانوں کو انہوں نے ہتک آمیز طریقے سے ٹریٹ کیا ہے, غزہ کے لوگوں کو غیر انسانی سلوک کیا ان کے ساتھ, اور ایک لحاظ سے ہمیں عزت اور جو احترام ملنا چاہیے 2 بلین لوگوں کو, جو مسلمانوں کو, عربوں کو, وہ اس وجہ سے کہ ہماری اپنی ویکنیسز تھیں. تو الحمدللہ آج جو کچھ دیکھا ہم نے کل سے پہلے والی رات میں, وہ ایک بہت عظیم دن ہے
پاکستان کی تاریخ کا، اسلامک امہ کی تاریخ کا، اور عرب ملکوں کی تاریخ کا، اور پاکستان سعودی ریلیشن شپ کا. جی صاحب، جس طرح کانفیڈنس شیک ہوا ہے مڈل ایسٹ کا، آپ کو پتا ہے کہ امریکن کے اوپر ڈیفنس ان کے پاس تھا، سیکیورٹی ان کے پاس تھی، ایگریمنٹس آپ کو پتا ہے، پورا نظام سسٹم آپ کو، ڈیفنس سسٹم ان کا سب کچھ. اس کے بعد یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے سمٹ بھی ہوئی قطر کے اندر، کوئی آپ کے سامنے پریس ریلیز بھی ہے، اس میں کوئی کانکریٹ ایکشن، ٹینجبل ایکشن نظر نہیں آیا، ایک ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کی گئی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، یہ اس طرح سے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نارملی یہ جو اسٹریٹجک معاہدے ہوتے ہیں اس میں تمام شکیں باہر نہیں نکل جاتی. آپ کے اتنے بڑے دشمن آس پاس ہیں، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو جوائنٹ ڈیکلیریشن ہے وہ صرف بتانا ہے دنیا کو کہ یہ ہم کرنے چلے ہیں. کیا کریں گے، اس کے کیا باقی نیکسٹس کیا ہوں گے، وہ اسٹیٹ کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بڑا واضح ثبوت ہے کہ یہ ایک ڈیٹرنٹ فورس کی جا رہی، جو کہ پیس کے لیے ہے، جو کہ اسٹیبلٹی کے لیے ہے، اور کسی بھی پوٹینشیل اگریسر کو ڈٹر کرنے کے لیے بیسیکلی. لہذا اس کو صرف کاغذ کا پرزہ سمجھنا یا اس کو کچھ بھی نہ سمجھنا، صرف بات چیت سمجھنا، یہ بہت کم عقلی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا. وہ ہوگا ٹھیک ہے، ہمیں ضرور کرٹیسائز کرنا چاہیے کہ آگے کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. لیکن اب جو میں سمجھتا ہوں جو اہم آپ کے پاس چیلنج ہے وہ یہ کہ آپ نے اس معاہدے کو آگے لے کے اس ڈیٹرنٹ فورس کو بنانا ہے. انٹرنلی بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا اور ایکسٹرنلی بھی کرنا ہے. ہمارے ہاں بھی ویکنیسز ہیں، ان کے بھی سسٹم میں بہت ساری ویکنیسز ہے کہ نہیں ہے، گورننس کی ہیں، یوتھ بہت سارا ہے، اسکل کی ہے. اور دیکھیں، دفاع وہی آپ کا کامیاب ہوتا ہے جس میں آپ خود اپنے ویپن بناتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے میں جو دیکھوں گا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ اور جو باقی ممالک آپس میں مل کے وہ آپس میں ایک سینرجی پیدا کرتے ہیں، ایک آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے. کس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ترکی کے پاس فار ایگزامپل، ایران کے پاس، پاکستان کے پاس وہ ملے گی. کسی کے پاس پیسہ ہے اور وہ ایسٹس ہیں، وہ لے آئیں گے. تو ایک لحاظ سے پھر وہی جو ہم بار بار کہتے ہیں، ایک قسم کا ون ون سچویشن والا جو ہے وہ آگے چل کے انشاءاللہ ڈیفنس پروڈکشن کا بھی ذکر ہوگا. اور میں سب سے اہم جو چیز پہ ان کو کرنا چاہیے، جو میں آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے کہنا چاہوں گا، وہ ہے اپنی اٹانومی اینڈ سوورینٹی آف کمیونیکیشن. اب میں چاہوں گا، میرا دل یہ ہے، دعا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ اگلے 3 سال کے اندر اندر پاکستان کے اور سعودی عرب کے اس اگریمنٹ کے بعد ایک سیٹلائٹ سسٹم OIC کا پورا، جس طرح اسٹار لنک ہے یا بائیڈو ہے چائنا کا، یا ان کا GPS ہے US کا، یا سیٹلائٹ، پورا ایک سیٹلائٹ سسٹم وہاں پہ ڈیولپ ہوئے جو کہ ہمیں اٹانومی دے، سوورینٹی دے، چاہے وہ پیس میں ہو چاہے وہ وار میں ہو. بٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ، کیونکہ آنے والا دن، آنے والے وقت میں، پیس میں بھی اور خاص طور پر وار میں، اٹ از آل اباؤٹ کمیونیکیشن، اٹ از اباؤٹ نیٹورکنگ. نیٹورک کی وار چل رہی ہے، لہٰذا اس میں ضروری ہے کہ وہ چیز آنی چاہیے، اور انشاءاللہ اس کو پرائورٹی دیں گے وہ لوگ. یہ سب ہمیشہ پاکستان نے 1970 سے لے کر بھٹو صاحب سے ایک بلاک کی بات کی ہے کہ ایک اسلامک بلاک ہو، مسلم کنٹریز ایک ساتھ ہوں. یہ پہلا اسٹیپ ہم نے لیا ہے، دوسرے ممالک بھی اس کا حصہ بنے. کیا کہیں گے، نیٹو کی طرح ایک مسلمان ممالک کا بھی اسی طرح ایک بلاک ہو، کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی یہ تو خواب میں نے عرض کیا نا کہ پہلا ہمارا بھی اور ہماری لیڈرز کا خواب رہا ہے، اور یہ بلاک ہونا چاہیے نیٹو کی صورت میں. اور ابھی چونکہ اس کے اندر وہ پروویژن ہے کہ ایک اگر جو پارٹی اس کے اوپر اگر ہوگا ملک کے اوپر حملہ تو وہ دونوں پہ سمجھا جائے گا. اینڈ دیٹ از دا کوارڈینل پوائنٹ آف اینی اسٹریٹجک ایگریمنٹ. اور یہی نیٹو کیوں افیکٹو ہے کہ اس کے اندر یہ آرٹیکل 5 ہے. تو یہ آرٹیکل 5 آلریڈی اس میں شامل کر دیا گیا اور دنیا کو بتا دیا گیا ہے کہ اب سے اگر ہندوستان میری نظر رکھے گا پاکستان پہ تو وہ ایک لحاظ سے اس پہ اثر ہوگا سعودی عرب پہ. اسی طرح سے اگر اسرائیل پاکستان یا سعودی عرب پہ کوئی نظر ڈالے گا پہلی تو وہ ہم دونوں کی سمجھی جائے گی اور ہم دونوں ہی اپنے دفاع کا حق رکھیں گی. اب یہ ہوتا ہے کہ اس ایگریمنٹ سے آپ کے پاس وہ جو UN کے چارٹر ہیں جس میں جو اتحادی ہیں وہ آپس میں اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں.
تو ایک لحاظ سے ہمارے وہ حقوق ہوں گے کہ ہم ایک دوسرے کا دفاع کر سکیں. تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے, اور انشاءاللہ آگے چل کے مزید میں دیکھوں گا کہ اس میں اور بھی مسلمان ممالک داخل ہوں گے, اور اس سے مسلمانوں کی عظمت اور ان کی جو وقار تھا اس میں بہت انشاءاللہ اضافہ ہوگا. بڑی مہربانی جی آر صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک کا ٹائم کا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین, مجھے جوائن کیا ہے فارمر ایمبیسڈر, ڈپلومیٹ, تجزیہ نگار, ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل افیئرز محترم جناب ظفر اللہ شیخ صاحب میرے ساتھ ہیں. شیخ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو سو مچ. شیخ صاحب ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے پاک سعودیہ کا, کیا کہیں گے جس طرح کے مڈل ایسٹ کے اندر حالات ہیں, قطر کے اوپر اسرائیلی حملے کے بعد جس طرح کانفیڈنس شیک ہوا ہے امریکن کے اوپر, کیا کہیں گے؟ بالکل تاریخی معاہدہ ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ بیسیکلی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات ویسے بھی بہت قریب تھے اور قربت والے تھے. ہماری فوجیں وہاں اب بھی ہیں, اور جس میں یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ فارمل ایک معاہدہ ہے جس میں یہ بالکل کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسی آنچ آئی تو سمجھا جائے گا کہ دونوں کے اوپر آنچ آئی. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک بڑی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کی کامیابی ہے. پاکستان, آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ غزہ ہوا ہے اور جب سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, جب سے اسرائیل نے ہتھکڑیاں اپنی شروع کی ہیں, کبھی اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, کبھی اس کے اوپر کر رہا ہے, تو فائنلی جب قطر پہ انہوں نے کہا تو انہوں نے سمجھا کہ بس ٹھیک ہے قطر پہ کریں گے تو یہ بھی بالکل آسانی سے چلا جائے گا, مگر یہ سودا بہت مہنگا پڑ گیا. ایک تو وہ بالکل ناکامیاب گئے, ان کے حماس کے لیڈرز کو کچھ نہیں کر سکے. دوسرا وائلیشن آف جو ہے ٹیریٹوریل ساورنٹی, انٹرنیشنل لا کی اور یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی, جو کچھ کہا جائے کہ وہ کہا گیا, اور اس میں ان کی بڑی ناکامی ہوئی ہے. نہ صرف ان کی ناکامی ہوئی ہے مگر جو ان کے پیچھے سپر پاورز ہیں ان کو بھی بڑا جو ہے ان کے یہ دیکھنا پڑ رہا ہے, ناکامی کا جو ہے وہ دیکھنا پڑ رہا ہے. اب یہ ہے کہ مگر یہ ویک اپ کال تھا مسلمانوں کے لیے. قطر میں بڑی کانفرنس ہوئی, اس سے پہلے کانفرنس ہوئی تھی, مگر یہ معنی خیز کانفرنس تھی, اس میں بڑے فیصلے ہوئے ہیں, اور مسلمانوں جو ہے جو کافی وقت تک یہ اپنی آگ جو اندر جل رہی تھی غزہ پہ, جو فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے, جس طرح سے مارا جا رہا ہے, اور گروتھ تھی وہ ساری چیز جو ہے بالکل کھل کے بات ہوئی ہے قطر میں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان جو ماشاءاللہ مسلم کنٹری میں لیڈرشپ کا رول ادا کرتا ہے, نیوکلیئر کنٹری ہے, مضبوط ملک ہے, اور ماشاءاللہ اس میں اور سعودی عربیہ عرب لیڈر ہے, عرب ملکوں کا بھی لیڈر ہے. دو بڑے ملکوں کا آپس میں سنگ میل ہوا ہے, اور یہ سنگ میل ڈپلومیسی کا صرف نہیں ہے, یہ سنگ میل دنیا کے جو ساری جو بیلنس آف پاور ہے اس کو چینج کرے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ آٹومن امپائر کے بعد یہ بہت بڑا سمجھوتا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کے فار ریچنگ ایفیکٹس ہوں گے, اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی یہ بہت ایک فائدہ مند چیز ہے, اور عربوں کے لیے بھی ہوگا. آگے دیکھتے جائیے. روڈ ابھی یہ ہے کہ یہ کھل گیا ہے, یہ ڈپلومیسی کا M1 ہے, اور یہ کھل گیا ہے, اور آگے کتنے M آئیں گے وہ دیکھیں گے. شیخ صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ یہ فرسٹ سٹیپ ہے, اب دوسرے ممالک بھی اس کا حصہ بنیں گے, اور ایک پہ حملہ دونوں ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا. جب سے قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے اسی کے ساتھ پھر مارکو روبیو سیکریٹری آف اسٹیٹ نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کے جو پریس کانفرنس کی, اس نے سپورٹ کیا اس کو. نیتن یاہو نے بھی اس کو رول آؤٹ نہیں کیا کہ ہم دوبارہ بھی حملہ کہیں بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی اپنی جگہ تے ایک ریئلائزیشن ہے مسلمان ممالک کے اندر. اسی کے ساتھ اب امریکہ کے اوپر جو ٹرسٹ ہے اب گلف کنٹریز کا کم ہوتا جا رہا ہے. شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے, کم نہیں ہوتا جا رہا, مگر اب یہ ہے کہ یہ تعلقات جو ممالک ہیں ایک دوسرے سے ایک دم تو ختم نہیں کر سکتے. قطر میں امریکہ کا بہت بڑا بیس ہے, اور امریکہ کے لیے بہت بڑا مارکیٹ ہے. گلف کے میں بڑے مارکیٹ ہیں, گلف والے بہت سے مال ان سے خریدتے ہیں. دنیا کے تعلقات ہیں, اس طرح کے تعلقات بالکل ختم نہیں ہوتے. سفارتی تعلقات ہیں, ڈپلومیٹک لیول تک بات ہے, مگر دلوں میں دکھ ہے, دلوں میں آگ ہے. وہ جو ایک ٹھنڈک تھی وہ آلموسٹ ختم ہوتی جا رہی ہے,
اور بات دراصل یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ابھی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اس میں بھی جو ساری یہ وہ ہوں گی اپنا ممالک جو تقریر کریں گے، میرا خیال ہے یہ آئی اوپنر ہے سب کے لیے۔ بے شک روبیو وزٹ کرے، ایک وزٹ نہ کرے، 1000 وزٹ کرے وہاں، وہ تو نیتن-یاہو کو ایسے ہی مورل سپورٹ دینی تھی تو وہ آگے تھے، مگر بات دراصل یہ ہے کہ ابھی مسلمانوں نے جو اپنے ساتھ کرنا تھا وہ کیا ہوا ہے۔ اور میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اور اس میں پیکٹ میں اور مسلمان ملک جوائن کریں گے، یہ مجھے نہیں پتا ابھی تک کہ اس میں جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے، یا ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا کہ اس میں ڈیفنس ایگریمنٹ میں کیا ہے، مگر ایک چیز ضرور ہے کہ مطلب جو مسلمان دنیا کے وہ دو بڑے ممالک ہیں، ان کی آپس میں سنگ میل اور ہاتھ ملانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آئی اوپنر ہے سب کے لیے۔ ہندوستان کو بھی سوچنا چاہیے، اور دشمن جو ہے مسلمانان کے دشمن جو ہیں، یا نیتن-یاہو اگر کہیں ادھر ادھر آنکھ ادھر کرے گا تو 2 دفعہ نہیں 1000 دفعہ وہ سوچے گا کہ میں اب جاؤں ماروں یا کروں یا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ ہو رہی ہے، بیسیکلی وہ جو غزہ کی جنگ چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے، اس میں ابھی بھی جو اپنا اس کا وزٹ ہوا ہے، ہمارے ٹرمپ کا یو کے کا وزٹ ہوا ہے، اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ حماس کو جو یرغمالی ہیں وہ چھوڑ دینے چاہیے۔ اب یہ بڑا کوشچن مارک ہے، جب تک انہوں نے شروع سے اسرائیل نے بھی یہی مینٹین کیا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ انکنڈیشنلی وہ سارے یرغمالی چھوڑ دے جو حماس نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے جب تک وہ یرغمالی حماس کے پاس رہیں گے، یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ آنکھ مچولی ختم نہیں ہوگی۔ آگے چل کے کیا ہوتا ہے یہ تو زیادہ حماس والے خود سمجھ سکتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ ابھی غزہ میں جو حالات ہیں بہت برے حالات ہیں، وہاں سے فلسطینیوں کو نکالا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ٹرمپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ یہ بڑی اچھی جگہ بنے گی، سیر کے لیے اچھی جگہ بنے گی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے اتنے آسانی سے یہ فلسطینی وہاں سے جائیں گے نہیں، اور جب تک کہ فلسطین کا کوئی فیوچر یا کوئی چیز نہیں ہوتی، دیکھیں یو کے نے کہہ دیا ہے کہ اگلے ہفتے وہ اناؤنس کر رہا ہے، ریکگنائز کر رہا ہے فلسطین کو، تو یہ چیزیں ابھی شروع ہو گئی ہیں، یہ دراڑ شروع ہو گئی ہے، یورپینس میں بھی دراڑ شروع ہو گئی ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں فلسطین کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں 142 کنٹریز نے فیور کیا ہے اس کو کہ فلسطین کی ریاست جو ہو، تو مطلب یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ جہاں تک ہوتا ہے 8ویں دفعہ ہے جو امریکنس نے ویٹو کیا ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں، تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو پیس کی طرف لیا جائے، اور میرا خیال ہے کہ حماس کو بھی یہ سوچنا چاہیے یرغمالی چھوڑ کے بیٹھ کے پیس کی بات کرنی چاہیے۔ جہاں تک معاہدے کی بات آپ نے کی ہے، یہ ایک بڑا زبردست سنگ میل ہے، اور میرا خیال ہے کہ الحمدللہ اس کے نتائج بڑے اچھے ہوں گے۔ شیخ صاحب ایک تو آپ کو پتا ہے یو این او کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ اسرائیل از کمیٹنگ جینوسائیڈ ان غزہ، ایک تو آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی یہ رپورٹ جو ہے نا پوری دنیا کی آئی اوپنر ہے، اور جس طرح لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ایک یہ دوسری بات آپ نے جس طرح یو کے کی وزٹ بڑی اہم وزٹ تھی، اور عرب ممالک کے اندر ایک جو ریئیکشن ہے وہ حد سے زیادہ ہے، اور امریکہ کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈس اپروول ہے، ریٹنگ ہے، وہ کم ہوتی جا رہی، کیا کہیں گے؟ بالکل ریٹنگ کم ہوتی جا رہی ہے، یہ میں نے رپورٹس دیکھی تھی۔ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جہاں تک دنیا میں جو سلسلہ ہے یا جو ورلڈ ریلیشنز یا جو فورن پالیسی امریکنز کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لیے امریکنز کو ریویو کرنا چاہیے، اور جیسے بھی ہے کر رہے ہیں، وہ تو ان کا اپنا کنٹری ہے جیسے بھی ہے، مگر وہ امریکنز کی رپورٹ یہ ہے کہ ان کے اندر ملک میں واقعی اس کی ریٹنگ ان کا گراف نیچے آیا ہے۔ دوسرا جو ہے یو این کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ایک تو اسرائیل یو این کا ممبر نہیں ہے، ڈی جورے کہتے ہیں، جو فارمل ریکگنیشن جب ہوتی ہے اسٹیٹ کی، یہ ڈی فیکٹو ہے، اور اس پہ تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بالکل اپنی اسپیچ میں کہا کہ ان کی ممبرشپ کو بھی سسپینڈ کیا جائے۔ دیکھیں امریکہ آئی سی سی کا ممبر ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا، نہ اسرائیل ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی ساری وائلیشنز کی ہیں اسرائیل نے،
جو بھی ہے یا اس کو جو بھی سپورٹ بھی کر رہا ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ابیٹمنٹ. صحیح. اور اس میں جو بھی ہے جو دراصل یہ ہے کہ جب وہ ممبر نہیں ہے تو لائن ڈراپ ہوئی ہے شیخ صاحب کی. شیخ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کریں. جی میں نے کہا کہ ان چیزوں کی ابھی پرواہ کرنی پڑے گی, اور یہ دنیا کی باڈیز جو ہیں اب یہ وائلیشن جو ہیں ان کو بند ہونا پڑے گا. دنیا چھوٹی ہو گئی ہے, مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں, اور یہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں کافی چینجز آئیں گے, سائڈ لائنس میں باتیں بھی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کرے کوئی اچھا گڈ سینس پریویل کرے اور پیس کی طرف جو ہے معاملہ جائے, اور فلسطین اور اسرائیل کی جو ہے مستقبل کے بارے میں کچھ سے کچھ کوئی اہم فیصلہ کیا جائے. بڑی مہربانی شیخ صاحب, آپ نے ٹائم دیا. دوسرے ممالک بھی فیوچر میں اس کا حصہ ہو سکتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی ڈسکس کی گئیں جس طرح آج گورنمنٹ کے سٹیٹمنٹ, اور دوسری بات ہے ترجمان خارجہ سے جس طرح انہوں نے بھی یہ بات کی کہ یہ کسی تیسرے ملک کے خلاف معاہدہ نہیں ہے. ساورنٹی کو, اپنے ملک کو تحفظ کے لیے دونوں ممالک نے جو یہ سٹیپ لیا ہے ایک تاریخی ہے. اسی کے ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر ایک ریئلائزیشن ہے جس طرح اسرائیل نے حملہ کیا قطر کے اوپر. اسی کے ساتھ یہ اجازت, اللہ حافظ.